بیگم اختر ایک لازوال آواز جو آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ اپنی دلکش آواز اور لازوال گائیکی سے بیگم اختر نے کلاسیکی موسیقی کو ایک نئی جہت بخشی۔ کئی چیلنجز تھے، مشکلات تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے گائیکی میں منفرد مقام حاصل کیا جو آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی دلکش آواز سے شائقین کو بے حد مسحور کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بار یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی گلوکارہ نہیں بنے گی۔ وہ بچپن میں استاد محمد خان سے موسیقی کی تعلیم لیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے گانا سیکھنے سے انکار کر دیا۔ ان دنوں بیگم اختر سے صحیح سے سر بھی نہیں لگ پاتے تھے۔ استاد نے انہیں کئی بار سکھانے کی کوشش کی اور پھر بھی جب وہ نہ سیکھ سکیں تو انہیں ڈانٹ دیا۔ بیگم اختر نے روتے ہوئے استاد سے کہا، ہم سے نہیں بنتا نانا جی، میں گانا نہیں سیکھوں گی۔ استاد نے جواب دیا، اتنے میں ہار مان لی؟ نہیں بٹو، ایسے ہمت نہیں ہارتے میری بہادر بٹیا، چلو ایک بار پھر سے سر لگانے میں جٹ جاؤ۔ استاد کی اس بات نے بیگم اختر کو حوصلہ دیا اور انہوں نے دوبارہ ریاض شروع کیا اور بالآخر صحیح سر گایا۔ ان کی پیدائش ہوئی 1914 کو فیض آباد اتر پردیش میں اور دن تھا 7 اکتوبر کا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ایمان خان اور عطا محمد خان سے حاصل کی۔ اس کے بعد محمد خان اور عبد الوحید خان سے شاستریہ موسیقی سیکھی۔ 30 کی دہائی میں بیگم اختر نے پارسی تھیٹر سے وابستہ ہو کر ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کا ریاض چھوٹ گیا۔ ایسے میں محمد عطا خان ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم جب تک ڈرامہ میں کام کرنا نہیں چھوڑیں گی تمہیں گانا نہیں سکھاؤں گا۔ بیگم اختر نے اصرار کیا کہ استاد صرف ایک بار ان کا ڈرامہ دیکھیں اور پھر جو کہیں گے وہ مانیں گی۔ جب استاد نے بیگم اختر کا ڈرامہ ترکی ہور میں گایا ہوا گانا چل رہی میری نیا سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، بٹیا تو سچی اداکارہ ہے، جب تک چاہو ڈرامہ میں کام کرو۔ بیگم اختر نے بطور اداکارہ فلم ایک دن کا بادشاہ سے سینما میں قدم رکھا، لیکن فلم کی ناکامی کے باعث انہیں کوئی خاص پہچان نہ مل سکی۔ پھر آیا سال 1933 میں ایک فلم نل دمینتی کی کامیابی ہوئی اور کچھ ان کی حیثیت بطور اداکارہ کچھ بہتر ہو گئی۔ اس دوران انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جیسے کہ امینا، ممتاز بیگم، جوانی کا نشہ، نصیب کا چکر شامل ہیں۔ پھر وہ لکھنؤ چلی گئیں، جہاں ان کی ملاقات پروڈیوسر محبوب خان سے ہوئی، جو ان کے فن سے متاثر ہو کر انہیں ممبئی بلانا چاہتے تھے۔ 1942 کی بات ہے، محبوب خان کی فلم تھی روٹی، جس میں بیگم اختر نے نہ صرف اداکاری کی بلکہ گانے بھی گائے۔ اس فلم کے لیے بیگم اختر نے 6 گانے ریکارڈ کیے تھے، مگر فلم کی تیاری کے دوران موسیقار انل وشواس اور محبوب خان کے جھگڑے کی وجہ سے 3 گانوں کو فلم سے نکال دیا گیا۔ بعد میں گراموفون ڈسک نے یہ گانے جاری کر دیے۔ ممبئی کی زندگی میں بیگم اختر کو اپنا پن محسوس نہیں ہوا اور وہ واپس لکھنؤ لوٹ گئیں۔ ان کی شادی بیرسٹر اشتیاق احمد عباسی سے ہوئی، 1945 کی بات ہے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے ان کی شادی کا۔ ایک تقریب میں بیگم اختر نے کہا کہ عورت کی کامیابی ایک اچھی بیوی بننے میں ہے۔ اشتیاق صاحب نے جس کی سن کر کہا، کیا وہ شادی کے لیے اپنا کیریئر چھوڑ دیں گی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اگر آپ مجھ سے شادی کرتے ہیں تو میں گانوں تو کیا اپنی جان تک دے دوں۔ شادی کے بعد بیگم اختر نے گلوکاری چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مشکل بیمار رہنے لگی۔ ان کے شوہر کے دوست لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر سنیل بوس نے جب ایک دن انہیں گاتے سنا تو ان کے شوہر سے کہا، یہ ناانصافی ہے، بیگم کو ریڈیو پر گانے کا موقع تو دیں۔ ان کے شوہر نے اس بات پر بیگم اختر کو گانے کی اجازت دے دی۔ جب لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن میں پہلی بار گانا شروع ہوا تو وہ ناکام رہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ریاض کیا اور ان کا اگلا پروگرام کامیاب رہا۔ سال تھا 1958۔ ستیہ جیت رے کی فلم جلسہ گھر میں بیگم اختر نے آخری بار کی اداکاری۔ انہوں نے ایک گلوکارہ کا کردار نبھایا۔ 1970 کی دہائی میں مسلسل گائیکی اور کام کے بڑھتے دباؤ سے ان کی صحت متاثر ہونے لگی، اس کی وجہ سے انہوں نے موسیقی کے پروگراموں سے کچھ کنارہ کر لیا۔ 1972 میں موسیقی میں قابل ذکر خدمات کے اعتراف میں انہیں سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ